اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین اکرام، حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ روزانہ ایک مرتبہ ختم القرآن فرمایا کرتے تھے. روزانہ دن میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا اختتام کیا کرتے تھے. آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو قیام یعنی اللہ کی عبادت میں رات کو بسر کیا کرتے تھے. اور پھر کیا معاملہ ہوا؟ یہ تو دنیا کی زندگی کا معاملہ تھا ان کا، کہ شب و روز اس انداز سے کہ روزانہ ایک ختم القرآن، اور ساتھ ساتھ جب رات ہوتی تو رات کو قیام کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کسی کے پوچھنے پر آپ نے تحدیث نعمت کے لیے تحدیث نعمت یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کسی کے پوچھنے پر کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، تو آپ نے بتایا کہ الحمدللہ ہماری جو فلاں جامع مسجد ہے اس کے ہر ستون کے پاس بھی میں نے ختم قرآن کیا ہے، اور ہر ستون کے پاس میں نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی. اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہے، حضرت سیدنا بنانی رحمۃ اللہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ آپ جس مسجد کے پاس سے قریب سے گزرتے تھے وہاں پر ضرور تحیۃ المسجد کے 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. ناظرین، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ جب ان کی تدفین کا موقع آیا اور جب تدفین کرنے لگے، تدفین کے دوران ہی قبر کی ایک اینٹ سرک کر نیچے گر گئی. قبر کی ایک اینٹ سرک کر اندر گر گئی قبر کے اندر. جب لوگ اس اینٹ کو اٹھانے کے لیے قبر میں جھکے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور آپ کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا تو فرمایا، آپ کے گھر والے فرماتے ہیں کہ ہاں، حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، یا رب العالمین، اگر دنیا سے جانے کے بعد بھی تو اگر قبر میں بھی کسی کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، تو یا رب العالمین تو یہ سعادت مجھے بھی عطا فرمانا. اب یہی معاملہ ہے. تو دیکھیں، قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص آپ کے مزار پنانوار کے پاس سے گزرتا اور وہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. ناظرین، یہ ہے نماز اور قرآن سے عشق، یہ ہے قرآن سے محبت. اور یہی محبت ہماری زندگیوں کے، ہم اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہمارے شب و روز کس انداز سے گزر رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر بھی اچھی ہو، ہماری حشر بھی اچھی ہو، ہمارے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو وہاں بھی اللہ کی عبادت میں ہمارا جو یہ زندگی کے یہ جو اگلے لمحات ہیں، یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی، اس میں بھی اللہ کی عبادت کے اندر بھی ہماری زندگی بسر ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ نے جو ہمیں پیاری عبادت عطا فرمائی 5 وقتہ نماز، اس کی پابندی کریں اور اس انداز سے عشق و محبت کریں کہ مرد حضرات مسجد میں پابندی سے ادا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. اصل پوائنٹ ہمارا قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں. ہم اپنے شب و روز دیکھیں کہ ہمارے شب و روز 24 گھنٹے کے اندر ہم قرآن کریم کتنی تلاوت کرتے ہیں. ناظرین، آئیے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے ہیں.
آج کے بعد کم از کم نہ ہو تو ایک رکوع یا ایک چھوٹی سورت کم از کم اس کی تلاوت تو کیا کریں. اور آخری 10 صورتیں جن کے ہم نے اپنے پروگرام میں ابتدا کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ہماری 2 صورتیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الناس کا اختتام ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الفلق کا اختتام بھی ہوگا. ناظرین، تو یہی ہمارا ذوق، یہی شوق آپ میں بھی بیدار کرنا چاہتے ہیں، اور یہی واقعات ہیں اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث ہیں سنایا کرتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی ایک ذوق اور ایک شوق اور ایک ترغیب ملے، اور ہم سب بھی ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں. ناظرین، آئیے آج چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب. باوضو ہو جائیے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اپنے قرآن کریم ٹی وی اسکرین کی جانب کھول لیجئے، اور یاد رہے نوٹ بک اور پین رکھنا نہ بھولیے گا، تاکہ آج کے سبق کے اہم پوائنٹ آپ نوٹ کر سکیں. ناظرین، ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الفلق کی آیت نمبر 4 اور 5. انشاءاللہ العزیز آئیے سورۃ الفلق کی پوری تلاوت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز سورہ فلق کی آیت نمبر 4 اور 5 کی وضاحت کرتے ہیں. سورۃ الفلق کی ناظرین ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو ناظرین آپ ٹی وی جانب اپنے قرآن کریم کھول لیجئے، تاکہ جو ہے قرآن کریم کی آج اس سورت کی مشق کی جا سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی وضاحت کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون سے کلمے میں کتنے حروف ہیں اور کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے. آئیے ناظرین اس کی وضاحت کرتے ہیں. ناظرین، آیت نمبر 4 میں 6 کلمات ہیں. پہلا کلمہ ومن ہے، دوسرا شر ہے، اور تیسرا النفاثات ہے، اور چوتھا فی ہے، اور العقد 5واں ہے. یعنی 5 کلمات ہیں، معذرت کے ساتھ کہ اس میں 5 کلمات ہیں آیت نمبر 4 میں. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں پہلے کلمے میں کتنے حروف ہیں اور اس میں کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے. ناظرین، پہلے کلمے میں 4 حروف ہیں، واو میم نون. واو کے اوپر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، پھر میم کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر ہے، پھر نون کے اوپر جزم یعنی سکون کی علامت ہے. پھر دوسرا کلمہ شر ہے. شر میں 2 شرری ہے. شرری میں 2 الفاظ ہیں، 2 حروف ہیں، شین اور را. شین پر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، را کے نیچے کسرہ یعنی زیر بھی ہے اور تشدید کی علامت بھی موجود ہے. اور پھر تیسرا کلمہ ہے، اس میں پہلا حرف ہے الف. الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں. اور پھر لام ہے، لام پر بھی کوئی حرکت نہیں. پھر نون ہے، اور نون پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے اور فتحہ بھی موجود یعنی زبر بھی موجود ہے. پھر فا ہے، فا پر کھڑی زبر ہے اور ساتھ ساتھ اس پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے. ناظرین، کھڑی زبر سے متعلق ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. لیکن صرف یہاں اتنی بات نوٹ فرما لیجئے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹے پیش کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یہاں آپ نے اس سے پہلے پڑی زبر پڑھی تھی، یہاں کھڑی زبر آئی ہے، تو یہاں یہ بات بھی نوٹ فرما لیجئے. پھر فا ہے، فا کے اوپر تشدید ہے کی علامت ہے، ڈبلیو سائن ہے اور اس پر کھڑی زبر بھی ہے. پھر سا ہے، سا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے.
اور پھر تا ہے، تا کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، اور پھر اس کے بعد فی ہے، فی میں 2 حروف ہیں، فا اور یا فا کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت ہے، اور پھر یا خالی ہے، یا پر کوئی حرکت نہیں، پھر لام ہے، لام کے اوپر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، پھر عین ہے اور عین کے اوپر ضمہ یعنی پیش کی علامت ہے، پھر قوف ہے اور قوف پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور پھر دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے۔ ناظرین یہ ہوئی ان حروف پر کون سی حرکات ہیں، یہ آپ نے جانی۔ اب آئیے ناظرین ہم اس کی ہجے کی جانب بڑھتے ہیں کہ ان حروف کی ہجے، ان حروف کو کس طریقے سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اس کی اسپیل کرتے ہیں، اس کی ہجے کرتے ہیں۔ ناظرین واو پر زبر یعنی فتحہ ہے تو واو کو الگ کر کے پڑھیں گے، واو واو زبر و۔ میم کو نون سے ملائیں گے، میم نون زیر من۔ شین کو را سے ملائیں گے، پھر را کو نون سے ملائیں گے تو شین را زبر شر، را نون زیر رن، شرن، ومن شرن۔ نون کو فا سے ملائیں گے اور فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو اس کی حرکت کے موافق پڑھیں گے۔ تو تشدید والے حرف کے متعلق ہم نے مشدد حروف کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ تشدید والا حرف یعنی مشدد حرف جو ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ما قبل متحرک سے مل کر، ایک مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ تو یہاں پر نون کو فا سے ملائیں گے، نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا، ومن شر النفا، ثا کھڑا زبر ثا۔ کھڑی زبر ثا پڑھیں یا کھڑا زبر ثا پڑھیں کوئی ایسی بات نہیں، کھڑی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑا زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر تا زیر تی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ۔ اب فا ہے، فا کے لام سے ملائیں گے، فا لام زیر فل۔ یا لکھنے میں آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی، تو یہاں فا کو ہم لام سے ملائیں گے تو فا لام زیر فل۔ عین، عین کو بھی الگ کر کے پڑھیں گے، قوف کو بھی الگ کر کے پڑھیں گے، پھر دال کو بھی الگ کر کے پڑھیں گے تو فا لام زیر فل، عین پیش عو، فل عو، قوف زبر قو، فل عقا، دال زیر دی، فل عقادی۔ یہاں دال کے نیچے زیر کی علامت ہے اور آگے فل اسٹاپ بھی ہے، تو ہم یہاں دال کو ساکن کر دیں گے، اس پر سکون کی علامت لگائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، فی العقدی سے فی العقد ہو جائے گا، اور پوری آیت بنے گی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ آئیے ناظرین اسی آیت کے اب مخارج کی جانب بڑھتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کی پروننسیشن کیا ہوگی۔ ناظرین آئیے اب یہ ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین واو کا مخرج آپ کو بتایا تھا کہ واو کا مخرج یہ حروف شفویہ میں سے ہے اور اس کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، واو۔ اور پھر میم ہے، میم بھی حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر نون، لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے ہے، نون حروف طرفیہ میں سے ہے۔ اس کا مخرج بہت ہی آسان، اور پہلے بھی وضاحت کی تھی، آج پھر وضاحت کر دیتے ہیں کہ لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے ہے۔ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے نون ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را متحد المخارج ہیں۔ پھر اس کے بعد شین ہے، شین کا مخرج وسط زبان وسط تالو حروف شجریہ میں سے ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ شین حروف شجریہ میں سے ہے، جیم، شین، یا متحد المخارج ہیں، تو یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد را ہے، را کا مخرج یہ لام، نون، را میں سے حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کے مخرج کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین دیکھ رہے ہیں الف ہے، الف جوف دہن ہے، جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد لام ہے، لام کا مخرج واضح ہو چکا، لکھنے میں آئے گا لیکن یہ الف اور لام پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نون ہے، نون کا مخرج یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، وضاحت ہو چکی۔ پھر فا ہے، فا کا مخرج یہ بھی حروف شفویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج، اس کی ادائیگی اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے، یعنی اوپر کے جو دانت ہیں اس کے کنارے اور نیچے ہونٹوں کے تر حصے، یعنی کہ جو ہونٹوں کا گیلا حصہ ہے یہاں لگائیں گے تو
فا ادا ہوگا، فا ادا ہوگا اور بہت ہی آسان ہے، حروف شفویہ میں سے ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ثا ہے، ثا حروف لثویہ میں سے ہے، ثا ذال ظا حروف لثویہ میں سے ہے۔ اس کا مخرج دوبارہ وضاحت کر دیتے ہیں اس کی مخرج کی، کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ ثا بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد ہے تا، تا حروف نطعیہ میں سے ہے، تا دال قو یہ حروف نطعیہ میں سے ہے، اور اس کی ادائیگی بھی بہت ہی آسان ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانت یعنی ثناء علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، تا دال قو بہت ہی آسان ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین فا ہے، فا کا مخرج وضاحت ہو چکی، حروف شفویہ میں سے ہے۔ پھر یا ہے، یا لکھنے میں آئے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی، تو یہاں پر یا یہ حروف شجریہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی۔ پھر اس کے بعد الف ہے، جوف دہن، اس کی وضاحت بھی ہو چکی۔ لام حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی۔ پھر عین ہے، عین کا مخرج یہ مڈل آف تھروٹ یعنی حروف حلقیہ میں سے ہے، اور یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر قوف ہے، قوف کا مخرج بھی بہت ہی آسان، کل بھی اس کو کئی دفعہ ہم نے قوف آیا، موٹا قوف دو نقطے والا، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ حروف لہویہ میں سے ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہے دال، دال کا مخرج حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ تا دال قو یہ تین حروف متحد المخارج ہیں اور حروف نطعیہ کہلاتے ہیں۔ ناظرین یہ ہوئی الحمدللہ ہم نے آپ کو یہ آج کی آیت نمبر 4 میں اس چیز کی وضاحت کی کہ کون سا حرف اس پر کون سی حرکت موجود ہے، اس کی وضاحت بھی کی۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کون سے حرف کو کس طریقے سے کس حرف سے ملایا جائے گا، یعنی اس کی ہجے، اس کی اسپیل کس طریقے سے کی جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو ناظرین کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، اس کی پروناؤنسیشن اور اس کے مخرج۔ ناظرین مخرج کی یہی علم تجوید کہلاتا ہے کہ اس کا حسن یہی ہے علم تجوید کا کہ اگر اس کی ہمیں ان حروف کی ادائیگی اور ان کے نکلنے کی جگہ ان کا مخرج معلوم ہو جائے تو پھر یقیناً پڑھنے میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور خود بخود انسان قرآن کریم اس انداز سے پڑھتا ہے تو پھر ہر سننے والا یہ کہتا ہے کہ شاید کہ یہ کسی قاری سے پڑھا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ العزیز اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 5 کی جانب، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی مشق، اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آتے ہیں بریک کے بعد اور پھر آپ کو آیت نمبر 5 بھی پڑھائیں گے، اور پھر علم تجوید ہمارا تیسرا حصہ اس کی جانب بھی بڑھیں گے ناظرین، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے لائیو کال بھی لیں گے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔